وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا، جس میں یہ بات ہم نے ذکر کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے ورگلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کو ظاہر فرمایا، جس سے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو قصوروار ٹھہرایا گیا۔ چونکہ یہ بادشاہ کی بیوی تھی تو اس وجہ سے مختلف جگہوں سے باتیں بننی شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اس طرح ذکر فرمایا، وقال نسوة فی المدینة امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه۔ محلے کی، شہر کی کچھ عورتیں جو عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں باتیں کرنے لگ گئیں۔ باتیں یہ کرنے لگ گئیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے ایک نوجوان غلام کو ورگلایا اور اس کو برائی کے اوپر آمادہ کرنے کی کوشش کی۔ قد شغفها حبا، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ لگتا یہ ہے کہ اس نوجوان کی محبت میں زلیخا فریفتہ ہو چکی ہے، اس نوجوان کی محبت ان کے اوپر غالب آ رہی ہے۔ یہ باتیں ان عورتوں نے کی۔ انا لنراها فی ضلال مبین، ہمیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی کھلم کھلا گمراہی میں ہے۔ یعنی ان کے دل کے اندر بھی یہ بات تھی جس کا انہوں نے اظہار کیا کہ عزیز مصر کی بیوی نے جو یہ کام کیا ہے ایک اپنے غلام کے ساتھ، تو یہ غلط کیا ہے۔ تو یہ چرچا ہوا شہر کے اندر، علاقے کے اندر ہوا، تو یہ بات عزیز مصر کی بیوی تک بھی پہنچ گئی۔ فلما سمعت بمکرہن، عزیز مصر کی بیوی نے جب ان عورتوں کے مکر کے بارے میں سنا کہ یہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، ان عورتوں کی باتوں کو مکر اس وجہ سے کہا کہ یہ عورتیں کوئی عزیز مصر کی بیوی کی اصلاح نہیں کر رہی تھیں، بلکہ عزیز مصر کی بیوی کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اور زیادہ کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے، یہ کیا ناک کٹا دی ہے، تو یہ بدنام کر رہی تھیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو مکر کہا ہے۔ ارسلت الیہن، تو جب انہوں نے اس مکر کو سنا، زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کو سنا، تو زلیخا نے ان کی دعوت کی، ان کو پیغام بھیجا۔ ارسلت الیہن واعتدت لہن متکان، ایک نشست تیار کی، یعنی ایک دعوت تیار کی، ایک جگہ مختص کی، اس کے اندر ایک دعوت کی صورت بنائی۔ تو جس وقت دعوت کی صورت بنائی، عورتیں وہ آ گئیں جن عورتوں نے اس کو ملامت کی تھی۔ آتت کل واحدۃ منہن سکینا، ہر ایک عورت کے ہاتھ میں اس نے چھری دے دی، اور جو دعوت کی، دعوت کے اندر پھل ان کے سامنے رکھ دیے، ایسے پھل جو چھری کے ذریعے کاٹے جاتے ہیں۔ وقالت اخرج علیہن، ادھر سے ان کو کہا کہ تم پھل کاٹو۔ یہ عورتیں پھل کاٹنے لگیں۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا نے یہ کہا کہ ذرا باہر نکل کر ان کو اپنا جلوہ دکھلاؤ۔ تو جب یوسف علیہ السلام وہاں باہر نکلے تو ان کے سامنے سے جب گزرے، فلما رأینہ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیرت انگیز حد تک حضرت یوسف علیہ السلام کو حسین پایا۔
اکبرنہ وقطعن ایدیہن، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر یہ عورتیں مبہوت ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ پاکی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں نظر آتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک قابل تکریم فرشتہ نظر آتا ہے۔ یعنی حیرت انگیز حد تک حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی ان پر غالب آنے لگ گیا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فی، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو کہا یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دیتی تھیں، جس کے بارے میں تم مجھے بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، یہ ہے وہ شخص۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے ہی اس کو ورگلانے کی کوشش کی ہے، یعنی اس کی محبت میں فریفتہ ہو کر میں نے اس کو دعوت دی ہے۔ فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی برات ان کی زبان سے نکلوا دی۔ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، ان کو قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ یعنی عزیز مصر کی بیوی کے اوپر اب بھی یوسف علیہ السلام کی محبت غالب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جو فریفتہ ہو رہی تھیں وہ فریفتگی غالب آ رہی ہے اب بھی۔ اب جب ان عورتوں نے بھی دیکھ لیا، ان عورتوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، تو ان عورتوں کی بھی وہی نظریات ہونے لگ گئے جو زلیخا کے تھے، جو عزیز مصر کے بیوی کے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے قید محبوب ہے ان کاموں سے جن کاموں کی یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ یہ کیوں فرمایا؟ اس وجہ سے کہ بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ عورتوں نے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اب نصیحت کرنی شروع کر دی کہ یہ عزیز مصر کی بیوی ہے، یہ آپ کی ملکہ ہیں، جو یہ کہیں جو بات یہ کریں تو مان لو۔ اور بعض عورتیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو تنہائی میں لے گئیں اور لے جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دینے لگ گئیں اپنے ساتھ۔ تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا جن کاموں کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، جن کاموں کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اس سے تو بہتر ہے اے میرے رب مجھے قید میں ڈال دے۔ یعنی انہوں نے دھمکی یہی دی تھی نا، یا قید میں ڈال دیا جائے گا یا آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پروردگار اگر تو نے مجھے ان کی اس مکر سے نہ بچایا تو میں ان کی طرف میل ہو جاؤں گا، وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور کہیں میں ناواقف لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، یوسف علیہ السلام کے رب نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، ان کی سازش، ان کے مکر کو حضرت یوسف علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ایک کی سننے والے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی جو بہت ساری نشانیاں دیکھیں، نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا جائے ایک وقت تک، تاکہ ان کی بیوی کی جو بدنامی ہوئی ہے اس بدنامی کو مٹایا جائے، اس کے اوپر پردہ ڈالا جائے۔ اگر وہ یہ نہ کرتے تو لوگوں نے پھر یہی کہنا تھا کہ آپ کی بیوی کا قصور ہے، تو آپ کی بیوی کے قصور کو چھپانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا۔ مرد بعض مرتبہ
عورت کے جال میں پھنس جاتا ہے، پھر وہ عورت کی بات اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، وہ اس بدنامی سے بچنے کے لیے اس طرح کے کام کر جاتا ہے۔ تو عزیز مصر نے بھی اپنی بیوی کو بدنامی سے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 7 سال تک قید میں رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے آگے راستے ہموار ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ